ہر طرح کی مشکلات اور پریشانی سے نکلنے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیسے ہی معاملات ہو، آپ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو، رزق کی تنگی ہو چکی ہے، کہیں سے بھی آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں آ رہا، مال و دولت کی کمی ہے، بیماریاں چاروں طرف سے آپ کو جگڑ رہی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے روحانی ہے، یقین کیجئے آپ سورۃ البقرہ پڑھیں۔ سورۃ البقرہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گی۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کا میں نے طریقہ جو بتایا اس پر عمل کیجئے۔ آپ کو تہجد میں پڑھنا ہے، آپ تہجد میں پڑھ لیجئے۔ اب بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں میرے پاس، کمنٹس کر رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی ایک بات بتائیے کہ اگر ہم سورۃ البقرہ تہجد میں کبھی لیٹ آنکھ کھل جاتی ہے یا ہم پورا نہیں پڑھ پاتے تو ہم کس طرح سے سورۃ البقرہ ایک دن میں پوری پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں بتا دیجئے آسانی کے ساتھ، جو ہمارے لیے آسانی بن جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ آپ صرف 21 دن کا عمل کر کے دیکھیں، 41 دن کا عمل کر کے دیکھیں، اور 21 دن کا جو میں نے عمل بتایا ہے وہ تہجد میں پڑھنے والا، آپ 41 دن میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ ایک دن میں سورۃ البقرہ پڑھنا چاہ رہے ہو، پوری پڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ جلدی فائدے حاصل ہو، آپ رزق کی تنگی سے نکل آئیں، آپ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل آئیں۔ جو تنگی آپ کو ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے، جو مصیبتیں آپ کو گھیری ہوئی ہیں، جو بیماریاں گھیری ہوئی ہیں، ان سے آپ آسانی سے باہر آ جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سورۃ البقرہ آپ نے تہجد میں پڑھنی، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، چاہے آپ آدھا پارہ پڑھ لیتے ہیں، ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کوشش کریں 20 منٹ میں، 25 منٹ میں آپ ایک پارہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، حفظ کیا ہوا ہے آپ نے، تو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں آپ کو ایک پارہ پڑھنے میں۔ جب ہم ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں، آسانی کے لیے میں آدھے پارے کا سمجھاتا ہوں، باقی آپ ظہر کی نماز کے بعد آدھی پڑھ لیں، پھر عصر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد آدھا پڑھ لیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد آدھا پڑھ لیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عبداللہ بھائی کوئی خاص دنوں میں ہم کیا سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 21 دن کا عمل، میں نے اس لیے 21 دن کا عمل کہا ہے تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ جو گیپ آ رہا ہے، جو آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے۔ اس لیے ایسا میں نے 21 دن کا بتایا وہ عمل آپ کو۔ آپ 21 دن پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے، بہت سے لوگ، بہت سے ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بھائی ہم پورا دن گھر کے کام میں مصروف رہتے ہیں، اور جو جوائنٹ فیملی میں یعنی کہ سسرال والے بھی ہوں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر گھر کے کام ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کہ وہ خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم سورہ بقرہ ایک دن میں کیسے پوری پڑھیں۔ مسئلہ ہوتا ہے اگر ہم 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے تو ہمارے لیے مسئلے ہوں گے۔ تو بھائی آپ کو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کی آسانی کے لیے بہترین سا حل بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے روزانہ آدھا پارہ پڑھ لینا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے آپ کی 4 سے 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی، اور آپ اس طرح سے پڑھیے، اور آپ یہ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ آپ نے نیت یہی بنانی ہے کہ مجھے کوشش کر کے جتنا جلدی ہو سکے، یعنی کہ 4 سے 5 دن میں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ختم کریں۔ نہیں ہوتا آپ 4 سے 5 دن میں ختم کر لیں۔ پہلے تو کوشش یہی کرنی کہ آپ جلد سے جلد سورہ بقرہ پوری ختم کریں، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کچھ دنوں میں ہی، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس بات کو غور سے سنیے گا، پھر سے یاد دلا دوں میں آپ لوگوں کو، سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، اور رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ رزق وسیع اور کشادہ مقدار میں ملنے لگتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور جو لوگ جن کی سیلری کم ہے، جو جاب پرسن ہے یا بزنس صحیح سے نہیں چل رہا، وہ یقین کیجئے سورہ بقرہ پڑھیں، اور پھر آپ یہ دیکھ لیے گا کہ ان کے پیسوں میں برکت کتنی زیادہ آتی ہے۔ یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، ایک بندہ 50,000 روپے مہینہ کما رہا ہے اور ایک بندہ 5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے۔ 5 لاکھ روپے والے کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں وہ 5 لاکھ کما رہا ہے تو اس کے اخراجات، اس کے جو وہ انکم ہے اس کی جو جنریٹ ہو رہی ہے، اس کے حساب سے اس نے اخراجات رکھے ہوئے ہیں۔
تو اس وجہ سے اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی اور پھر وہ فضول خرچہ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ 50,000 والے کو دیکھ لیجئے، 50,000 والا بندہ جو ہے وہ صرف اپنے لمیٹڈ، اپنے گھر کو، اپنے اخراجات کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے مجھے یہ 50,000 ہی ملنے ہیں ہر مہینے اور اسی سے ہی مجھے پورا گھر چلانا ہے۔ تو بھائی اسپیشلی دونوں بندوں کے لیے، جو زیادہ کما رہا ہے اور جو کم کما رہا ہے، وہ سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اس کا 21 دن کا عمل کر لیجئے، آپ اپنے پیسوں میں برکت بہت زیادہ دیکھیں گے، حیرت انگیز آپ کو اس کے نتائج دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یقین کیجئے آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یار اتنی پیسوں میں برکت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتا دوں، آپ یہ سوچیں کہ یار اب تو میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں اور اب تو میرے رزق سے تنگی ختم ہو جائے گی، شیاطین گھر سے چلے جائیں گے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، تو پھر ایک کام کرتا ہوں، میرے پیسوں میں تو برکت ہوگی، اب جتنا دل چاہتا ہے میں خرچ کروں گا لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ بے وقوفی ہوگی، اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ کو اپنے بجٹ کے حساب سے ہی چلنا، لیکن آپ جب بجٹ کے حساب سے چلیں گے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ان پیسوں میں برکت کیسے ہوگی۔ میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، 50,000 کمانے والا جو بندہ ہوگا نا، اس کے پیسوں میں اتنی برکت آئے گی کہ انشاءاللہ وہ ان پیسوں میں سے بھی بچا کر سیونگ کر لے گا، وہ سیونگ کر پائے گا۔ اور جو 5 لاکھ والا ہے وہ تو اور زیادہ سیونگ کر پائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ بجٹ میں چلنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ آپ کے پیسے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے فضول اخراجات شروع کر دیے، فضول خرچے شروع کر دیے، آپ نے ادھر ادھر پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ جب بندہ فضول خرچی کرتا ہے تو اس کے رزق میں واقعی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے بہت زیادہ بچنا ہے اور ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ سورۃ بقرہ ہم نے 21 دن لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ میں نے بتا دیا، بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ آدھا پارہ کا تہجد میں پڑھ لیتے ہیں یا 1 پارہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو رہ جائے آپ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اس طرح پڑھ کے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ تہجد میں ہی آپ پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے، میں نے بہت آسان طریقہ بتایا، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا وہی فائدہ ملے گا آپ کو، وہی بہترین نتائج ملیں گے آپ کو، وہی بہترین آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، شیاطین گھر سے چلے جائیں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد ایک استغفار کی تسبیح اور ایک درود شریف کی تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ استغفار سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ سوچئے جب ایک طرف آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں، پیسوں میں بہت زیادہ برکت آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا درود شریف اور استغفار کے اوپر۔ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے تھے، میسج کر رہے تھے، کمنٹ کر رہے تھے کہ عبداللہ بھائی طریقہ بتائیے، میں نے بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال رہ گیا تو بلا جھجک آپ ٹینشن لیے بغیر آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے دوں۔ اور میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔